کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دو. پھر سننے نے کہا یہ سچا مناظرہ کیرلا میں ہوا تھا. ہاں یہ کوئی گپ شپ یا ہنسانے کے لیے نہیں ہے, کیرلا میں ہوا تھا. کہا تم رسی کا پتہ بتاؤ بس خالی. کہا پہلے میرا سوال ہے. کہا نہیں تم پہلے یہ سوال بتاؤ. کہا نہیں پہلے تم اپنا سوال کا جواب دو. سنی عالم نے کھڑے ہو کر کے کہا سنو, غوث پاک نے فرمایا میرا پرچم عرش الہی تک لہرتا ہے. صحیح بات ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں سنو, پرچم جو ہوتا, جھنڈوا جو ہوتا ہے بغیر رسی کے نہیں ٹکتا. تو رسی بیان کرو, جھنڈا ہم بتائیے. رسی تو اللہ کی ہے نا, تو بتاؤ وہ رسی کتنے میٹر لمبی ہے, کتنی موٹی ہے, کتنی لمبی ہے, کہاں لٹکا تھی. اب 24 کی تو ہوا نکل گئی. ہاں ان کی بنیاد تو بس ایسے ہی کھڑی ہے, جب چاہے بلڈوزر گرا لے جائے. الحمدللہ سنی عالم نے کہا سنو, تم پتہ بتاؤ اللہ کی رسی کا. اسی کے بغل والی دکان میں غوث پاک کا جھنڈا ملتا ہے. ہاں وہی کے بغل میں ملتا, کیونکہ جھنڈا بغیر رسی کے ٹکتا نہیں ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا جن کے فاتحہ ہونے والا 22 رجب کو کرنا ہے, بولو انشاءاللہ, بولو اور بلند آواز سے. اب کوئی کہے کہ یہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوا تھا, یہ تاریخ کو یہ نہیں ہوا تھا, یہ تاریخ کو یہ نہیں. اب میں جب جعفر صادق کی اولاد کا انتقال 1 رجب کو ہو رہا ہے اور فاتحہ آج تم کر رہے ہو, جب پوتے کا فاتحہ ہو سکتا ہے تو بابا کا فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے کہ نہیں. پہلا جملہ. دوسرا جملہ سنائی. امام جعفر صادق 22 رجب کو مقام غوثیت کبریٰ حاصل ہوئی. اسی خوشی میں جعفر صادق نے لوگوں کو دودھ اور چاول ان کے گھر میں تھا پکا کے باٹا. اس کی بھی وضاحت ہم کر دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سنیے, 22 رجب کو ان کو وہ مقام غوثیت کبریٰ ملی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پہلا یہ مقام فاطمہ الزہرا کو ملا, پھر حضرت علی, پھر حضرت امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین باقی, پھر امام جعفر صادق کو ملا. اس کے بعد یہ مقام کس کو ملا؟ امام جعفر صادق بعد امام موسیٰ کاظم, اس کے بعد امام علی رضا, اس کے بعد امام تقی, اس کے بعد امام نقی, اس کے بعد امام حسن عسکری. اس کے بعد یہ مقام ملا شہباز لامکانی, قندیل نورانی, حضرت محبوب سبحانی, غوث اعظم بڑے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کو. اور ان کے بعد یہ مقام ملے گا امام مہدی کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ امام مہدی کو ملے گا. اب میری بات سنو, 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ کرنا اور دھوم دھام سے کرنا. بابو اتنا یاد رکھنا, یہ ایسا فاتحہ جو تمہارے گھر میں برکت کو قائم رکھے گا, تمہارے گھر کی تکلیف کو دور کر دے گا. یہ معمولی شخص کا فاتحہ نہیں ہے. جس کے ہم سب مقلد ہیں, حضرت امام اعظم جس کے دروازے پر جھاڑو لگاتے ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام اعظم جس کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرتے ہو اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام اعظم یہ کہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر جعفر صادق مجھے اپنی شاگردی میں نہ لیتے. امام اعظم سے پوچھا گیا حضور اتنا بڑا آپ کو مقام ملا کیسے؟ کہا ایسے ملا کہ جب میں کسی علاقے کا سفر کرتا تھا تو راہ گزر سے کہتا تھا بتاؤ اس راستے میں آل رسول کا گھر کہاں کہاں ہے, تو وہ نشاندہی کرتا تھا. کہا جب میں سفر میں نکلتا تھا اپنے گھوڑے سے اترتا تھا, آل رسول کے گھر کا جھاڑو لگا کر کے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر کے سفر شروع کرتا. میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا حضور کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور جس نے میری اولاد سے محبت کی اللہ اس کو غیب کا مال عطا فرمائے گا, اس کی عمر میں برکت دے گا. امام احمد رضا فرماتے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں آل رسول کی تلاش میں نکل گیا. جس کو جو کچھ ملا اہل بیت کے طفیل ملا ہے, اہل بیت کے طفیل ملا. ہماری نماز امام شافعی فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت مصطفیٰ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے.
کیا پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ ہے کرنا، اور مٹی ہی کے کنڈے میں کرنا. جو نئی نئی باتیں آتی نا پڑوس ملک سے، پڑوس ملک والے کی مت سنو. یہ سوچ کے رہو ہمیں خواجہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، پڑوس کے ملک پر ایمان نہیں لائے. اور یہ بات کوئی مولوی خالص نہیں کر رہا ہے، نبی کی آل کے سامنے آل نبی بات کر رہا ہے. ابھی بھی کوئی کہے مت کرو تو کہنا ہم آل رسول کی بات مانیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. میرے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں 22 رجب کو کرو. آج کا مفتی کہے گا نہیں 16 کو کرو. مفتی اعظم کی مانو گے کہ مفتی کی مانو گے؟ بولو میرے بھیا، ارے کچھ تو وہاں سے بولو. ہر دور میں سادات کے ساتھ کھڑے رہنا کامیابی اسی میں ہے. 72 میں شامل ہو جاؤ، 22,000 سے بچ کے رہنا. تعداد دیکھ کر کے بھاگنا مت کسی کے پیچھے. تعداد تو عیسائیوں کی سب سے زیادہ ہے. اتنا ایمان اہل بیت. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے کیا؟ جب امام جعفر صادق سے بات ہوئی، آپ منبر رسول پر تھے مسجد نبوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں نادان کیا تجھے نہیں معلوم میرے نانا نے کیا فرمایا؟ کہا کیا؟ میرے نانا نے فرمایا تھا انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا نحن اہل بیت حبل اللہ، ہم آل رسول اللہ کی رسی ہیں. کیا فرمایا جعفر صادق نے؟ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے. اگر اس علاقے والا کوئی کہے تم سے اللہ کی رسی کہاں ہے تو کہہ دینا جائز میں اللہ کی رسی ہے، کہ چوچا میں اللہ کی رسی ہے، بسکاری میں اللہ کی رسی ہے، مہرڑا میں اللہ کی رسی ہے، دلی میں اللہ کی رسی ہے. ہم غریبوں کے لیے اجمیر محلہ میں اللہ کی رسی ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، انہیں مضبوطی سے تھام لو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت. اب سنو، اب اس میں لے آئے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہوا تھا. ہم اتنی بات کہتے، دیکھو ہم لوگ ٹناٹن سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور میرا موقف ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. اعلی حضرت کہنے 22 رجب کو کرو، مفتی اعظم ہند کہنے کرو. خود تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے فتویٰ لکھا کہ 22 رجب کو کوئی جعفر صادق کی اگر نیاز کرتا ہے تو شیعت سے اس کا کیا لینا ہے؟ تو کیا علامہ اختر رضا صاحب ان سے کم علم والے تھے جو آج سمجھ کے بیٹھ گئے؟ پگڑی سے کام نہیں چلتا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اور حضور کی اہل بیت کی محبت، اس سے کام چلتا ہے. اعلی حضرت کا خاندان جو ہے یہ حقیقت میں اہل بیت کا وفادار خاندان. نہ تو تاج الشریعہ تو لکھ سکتے تھے نہیں نہیں شیعہ لوگ قائمت کرو. اپنے موقف میں بڑے سخت تھے، اپنے مسلک میں بڑے سخت تھے. ان سے پوچھا گیا کہ وہابیت کے بارے میں نرمی، کہا اکیلا رہ جاؤں گا کبھی وہابیوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اتنے سخت موقف والے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. سمجھے میری بات کو؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں کرو 22 رجب کو. تو میرے دوستو 22 رجب کو کرنا. اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا عرس ہے تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ تم عرس مناؤ نا، ہم نے کہاں منع کیا مت کرو. وہ صحابی ہیں، ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں. وہ صحابی رسول ہیں، ہم بھی ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں. لیکن اتنا یاد رکھنا، علماء کے سامنے بول رہا ہوں اور کون کیمرہ، اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں کسی صحابی کا بیٹا جنت میں لے جائے گا. اگر لے جائے گا تو حیدر کرار کا بیٹا لے کل قیامت. نعرے رسالت، فیضان جلال اشرف، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے تکبیر. کل قیامت کے دن کسی صحابی کے بیٹے کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے. حیدر کرار کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا.
आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में मेरी आल से मोहब्बत किया, कल कयामत के दिन मेरी आल के साथ वो खड़ा रहेगा। बताओ, कौसर का पानी पीना है तो हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन पिलाएंगे, अली पिलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, सहाबियत सर आंखों पर है। लफ्ज सहाबी आ जाए तो जुमले हमारे बंद हो गए। सहाबी बहुत ऊंचा मकाम है, लेकिन हम जाफर सादिक की फातिया करते रहेंगे। रही हजरत अमीर माविया की बात, तो उनके भी तारीख विसाल में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने रजब के पहले अशरे में लिखा है कि उनका विसाल हुआ है, वो इनको नहीं याद आया, इनको 22 रजब याद आया। तुम घर घर से अहले बैत को हटाना चाहते हो। अहले बैत घर में बसने वालों का नाम नहीं, अहले बैत तो दिलों में बसा करते हैं, दिलों में बसा करते हैं। अहले बैत के नाम को कोई मिटा नहीं सकता, मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। आले रसूल का मकाम या उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। और हम भी फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ कम लोग रहे लेकिन वफादारी के साथ रहे, मुस्तहकम रहे, पिलपिले ना रहे, ठोस रहे, हैदर कर्रार के गुलाम बन करके, तब उसमें आपकी भी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो दुनिया में मेरी आल के साथ रहा कल कयामत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल की मुसीबत में उसका साथ दिया, कल हिसाब किताब की मुसीबत के वक्त मैं उसका साथ दूंगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल का मुसीबत के वक्त कोई रास्ता निकाला, कल कयामत के दिन मैं उसका रास्ता निकालूंगा। जब रास्ता मोहब्बत के साथ निकलता है ना, वह आखिरी बात है, तब मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता है, इमाम अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, लोग डराते हैं, अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, डराने वाले और है। बरेली का इमाम कहता है, अगर अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की वफादारी, नबी के इश्क से तुम दुनिया से मामूर होकर के गए, तो मेरा इमाम तेवर दिखा के कहता है, रजा बोल से आप वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सही मानों में फातिया नज़र नियाज की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की बरकत से माला माल फरमाए। तो मट्टी के कुंडे में आप लोग फातिया कीजिएगा। अगर कोई कहता है शीशे के बर्तन, तो ये तो सारे बर्तन में सब कुछ हो सकता है जो जायज बर्तन है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे घर में जाफर सादिक के नाम की बरकत से एक दिन मट्टी में खा लोगे, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब मिल जाता है। तो कम से कम मट्टी का कुंडा होगा, हुजूर की सुन्नत की तो अदायगी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारों, तो आप लोग जरूर इमाम जाफर सादिक के नाम पर 22 रजब को खीर पूरी बनाएं, अपने घर में एहतमाम करें। मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके शोहर फरमा बरदार नहीं है, कहना नहीं मांगते, पी के मस्त रहते हैं, ताश पत्ते इस सब में लगे हैं, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कभी शैतान के वसवसे बहकावे में आ गए, आप इस फातिये को जो खीर बनाओ, पूरी बनाओ, वोजू करके पाक साफ हो करके बनाओ और हर दफा हिलाने में कहो, या जाफर सादिक आपके नाम से पका रही हूँ, मेरा शौहर खाए उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। आप देखो तो सही, वो खाता रहेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे शराब बुराइयों से दूर करके आपकी मोहब्बत तुम्हारे शौहरों के दिलों में पैदा। जो माँ बाप परेशान अपनी औलाद से, वो माँ अपनी औलाद के लिए इस तरीके से बनाए। मेरा यकीन है जाफर सादिक के नाम की बरकत से वोजू करके किचन को साफ सुथरा करके बनाओ। अब कोई कहे ये कहाँ लिखा है, तो कहना आले रसूल की किताबों में लिखा है। हाँ, कोई कहे ये कहाँ लिखा है कि वोजू करके पकाए, तो किचन को साफ करके पकाए, तो कहना आले रसूल की किताब में लिखा है। और आले रसूल का फातिया है तो हम आले रसूल से पूछ के करेंगे। अरे हमरे दादा का फातिया करियो तो अपनी मर्जी से करियो कि हमनी मर्जी से करियो? अरे बोलो तो सही है ना, हमरी मर्जी से करियो। तो भैया जो हम लोग कहीं करते रहो, यही में बेड़ा पार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।